اب جیسا کہ بات چل رہی ہے کہ صدوقی اور ہلیل اور شمائی کے بارے میں، کہ فریسیوں کے یہ دو بڑے گروپ تھے اور ان کے ساتھ یہ تمام دوسرے گروپس جو ہیں، یہ سارے گروپ ملا کے اگر ہم اس کی بیک پہ دیکھیں تو میکابیز اور ہاشمونین جو فیملی ہے، جو کہ 167 ایئرس بیفور جو ہے وہ مسیح تھی. ٹھیک ہے، میکابیز کی جو فیملی تھی مسیح خداوند کے جو ہے وہ 167 ایئرس بیفور یشوا تھی یہ نا مکابیز. ٹھیک ہے، تو جب ہم ان کی بات دیکھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو صدوقی تھے انہوں نے کیا سیٹ کیا. صدوقیوں نے سیٹ کیا ہلاخا لاز 70 اے ڈی تک. ٹھیک ہے، ٹل 70 اے ڈی تک جو ہے صدوقیوں نے ہلاخا لاز کو جو ہے اسٹیبلش کر دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ریلیجیس وہ تھے. یعنی صدوقی کہاں سے نکلے تھے؟ مکابیز سے ہی. انہوں نے ہلاخا لاز کو اسٹیبلش کر دیا اور اس کے پیچھے ہمیں ہسٹری پتہ ہے کہ یہودیوں کو سبت نہیں، جب یہودی قوم ان کے انڈر میں تھی ان کو سبت نہیں منانے دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، ان کو جو ہے ختنہ نہیں کرنے دیا جاتا تھا. تو بہت کچھ اور بھی بہت کچھ ایسے ظلم ہوئے کہ جس کے نتیجے میں جب بھی کوئی قانون بنتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہسٹری ہوتی ہے. تو یہ جو لاز انہوں نے اتنے سخت بنا دیے کہ جیسا کہ مسیح خداوند کہتے ہیں کہ تم نے جو ہے یہ بوجھ میرے لوگوں کو، ٹھیک ہے، لوگوں کے اوپر تم نے بوجھ بنا دیا. پھر یسوع کیا کہتے ہیں کہ میرا جوا اٹھا لو جو کہ ملائم ہے، جو کہ مسیح خداوند نرمی سے اور بہترین طریقے سے تعلیم دے کر اور کلام مقدس کی توریت کی ایسی انہوں نے جو ہے تعلیم دی اور ایسے اس کو بیان کیا کلیئر کر کے کہ جس سے جو کہ آدمی کے بنائے ہوئے اور جو بزرگوں کی روایتوں کے بنائے ہوئے، بزرگوں کی روایتیں یہی مقابی لوگوں نے جو ہلاکا لا صدوقیوں نے اور انہوں نے بنائے ہوئے تھے. تو اور شمائی نے جو یہ اس پہ بہت اسٹرکٹلی فالو کرتے تھے، تو یہ لوگوں کے لیے بوجھ سے کم نہیں تھے، بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ لا تھے. تو یہ جو تھے انہوں نے ٹل 70 اے ڈی تک چلتے رہے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ وہ ایک رولنگ ریلیجیس کلاس تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہلیل کہ جو اسکول آف تھاٹ جو ہلیل والوں کا تھا، فریسی کا جو ہلیل طبقہ تھا یا فرقہ تھا، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. اچھا، اب ہم جو ہلیل کے طبقے کے بارے میں بتانے لگی تھی، اس میں امپورٹنٹ ایک شخصیت کے بارے میں. تو اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ جو بھی ہلاخا، ایون کے ہلاخا لاز بھی جو ہیں، یہ ان کا بیس جو ہے وہ خداوند کی تورا ہی ہے. یعنی کہ جیسے کہ خداوند کا سبت ہے. ٹھیک ہے، اور جب ملک مصر سے بلکہ اس سے بھی پہلے ابراہیم جب خداوند کی آواز اس نے سنی ہے، خداوند پہ ایمان لے کر آیا. اور ابراہیم کو خداوند نے اس کے بعد جب ابراہیم پر خداوند کا فضل ہوا اور اس فضل کے بعد جو ہے خداوند نے نشانی کے طور پہ اس کو کہا تھا ختنے کی رسم کا. تو یہ ابراہیم سے ہے. نہ صرف لوگ سمجھتے ہیں، زیادہ تر ہر بات کو وہ لے کر جاتے ہیں کہ یہ موسیٰ کی شریعت. تو جو ختنے کی رسم ہے وہ موسیٰ کے پاس بعد میں آئی. وہ پہلے ابراہیم سے جو ہے وہ خداوند نے کہا تھا. ٹھیک ہے، تو ابراہیم نے خود بھی اور ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کا، اپنے بیٹے اسحاق کا، تو اور اپنے ساتھ اس وقت جتنے لوگ تھے جب خداوند نے ابراہیم کے ساتھ کووننٹ کیا، ٹھیک ہے، تو عہد باندھا، تو اس عہد کی ایک نشانی کے طور پہ تھا یہ ختنہ. تو یعنی کہ جو یہ ایون کے ہلاخا لاز جو ہیں، جو اورل ٹریڈیشن جو آدمیوں نے بنائے اور سختی سے بنائے، تو وہ ان کی بیس جو ہے وہ پیچھے جو ہے خداوند کی توریت سے ہی جو ہے انہوں نے دیے ہوئے ہیں. یہ بات جو ہے میں خود بھی میں نے انڈرسٹینڈ کی، تو یہ بات میں نے
بتانی تھی. اس کے علاوہ جو ابھی ہیلل کے بارے میں کہنے والی تھی کہ اس میں امپورٹنٹ شخصیت اس گروپ میں سے کون تھی؟ گملیل. اور گملیل کون تھے؟ گملیل تھے پولوس رسول کے استاد. یہ ہیلل گروپ سے تعلق رکھتے تھے. ٹھیک ہے، جو ہیلل پریزنٹ تھے، ایکچولی یہ نام جو ہے یہ لیڈرز تھے ہیلل اور شمائے. تو جو ہیلل جو لیڈر تھے، جن سے جو ہیلل اسکول آف تھاٹ نکلا، ہیلل گروپ نکلا، ٹھیک ہے، اور فریسی لوگ تھے دونوں، ہیلل اور شمائے. جو ہیلل کے گرینڈ سن تھے وہ گیملیل تھے، اور ان کا انفلوئنس ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول کی ٹیچنگ میں. اور جب ہم اعمال کی کتاب اس کا 22 باب 3 آیت، 23 باب 6 آیت، اور فلپیو 3 باب 5 آیت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے پولس رسول کے ان استاد کے بارے میں جو ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ پولس رسول نے جو گملیل کے قدموں میں، جو بہت مشہور تھے اس وقت، بہت زیادہ انفلوئنس تھا، ان کے قدموں میں بیٹھ کے تمام تعلیم جو ہے تورا کی حاصل کی تھی. ٹھیک ہے، اب ان دونوں اسکولوں کے بیچ میں ایک امپورٹنٹ بات کا تذکرہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے نان جوئش کے بارے میں دونوں کی جو رائے تھی نا، اب ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ہیلل اور شمائی کے جو نان جوئش لوگ تھے، نان ایتھینک تھے یا غیر قومتی، ان کے بارے میں یہ دونوں گروپس کیا سوچ رکھتے تھے.